بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ الو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ شرک۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ نماز۔ وہ کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ محبت۔ کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کو۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء آنے جانے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان رہ خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان کردہ باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اس سے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآن آیت کو ناپاک حالت میں بے ادبی سے یا لا احتیاطیت سے پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا کسی منفی مقصد کے تحت پہ پڑتا ہے تو وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ بتائیے، لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ کتے سے دی گئی ہے۔ بتائیں کہ ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ 80,000۔ جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں وہ وفادار ہوتی ہے، لیکن یہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔
رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کیا حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لو، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا، اور کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہیں آ سکے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے سے 2 فرشتے اور 3 مرتبہ پڑھنے پر 3 فرشتوں کا مقرر ہونا ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس خطرناک بات کی علامت ہے؟ آنکھ کا پھڑکنا اچھا یا برے ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ طرز زندگی اس کی آنکھ کے پھڑکنے کی وجہ بنتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لوگ اپنا زیادہ تر وقت موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرینوں پر گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ خشک ہونے لگتی ہے۔ آنکھیں زیادہ خشک ہونے سے آنکھیں پھڑکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آنکھ پھڑکنا کسی سنگین مسئلے یا بیماری کی علامت تو نہیں ہوتا، لیکن یہ پھڑکاؤ ایک پیغام ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ کو اپنا طرز زندگی میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ آنکھوں کے پھڑکنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے۔ کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ بے پردہ اور ناپاک رہنے والی، بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے سفر حج پر جانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز بھی ہو جائے گی اور وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام اشیاء شامل نہ ہوں۔ بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ قرآن پڑھنے والے جہنم کے کس گڑھے میں جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن غم کے کنویں یا غم کی وادی سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی یا کنواں ہے جس کا حال اتنا سخت ہے کہ خود بھی جہنم بھی ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گزار یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ 2 بیویاں رکھے تو دونوں کے برابر کے حقوق ادا کرے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ 10 ہجری میں۔ خلیل اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے کون بچھاتا تھا؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا ایمان لائے؟ 2 چچا۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ کئی مقامات پر، خاص طور پر آخری پارے میں۔ جنازے کے ساتھ جانے والوں کے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ خاموشی اور دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ مطہرہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟
سورہ الاحزاب میں۔ یہودی کس فرشتے کو اپنا دشمن مانتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہودی سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں غداری کی؟ جنگ احد میں۔ امت کا سب سے پہلا نام کس کا رکھا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شادی کے لیے لڑکی میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جائے؟ شرم و حیا۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ زیادہ گناہ کرنے سے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت کا لباس ہے؟ تقوی۔ نماز میں کون سا عمل موت کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے؟ لمبا قیام۔ کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن میں کس واحد انسان کو نیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ باجماعت نماز کا حکم قرآن میں کہاں آیا ہے؟ سورہ البقرہ میں۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہوتی ہے؟ عقاب کی۔ قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر ہے؟ مرجان پتھر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کون سی سبزی پسند تھی؟ کدو شریف۔ قرآن مجید کی کس صورت میں مسلمانوں کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے؟ سورہ التوبہ میں۔ آسمانی کتاب تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن پاک نے کس نبی کو ان کی والدہ کے نام سے پکارا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ ایسا کوئی دن نہیں رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے استغفار کثرت سے پڑھیں۔ وہ کون سا جاندار ہے جو مٹی سے پیدا ہوا لیکن مٹی میں دفن نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وہ کون سا نیک عمل ہے جو عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا گیا؟ آپ کو لوہے کو نرم کرنے اور خوبصورت آواز میں زبور پڑھنے کا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی؟ 4 بچے۔ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ مریم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال 6 ماہ۔ رمضان المبارک کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ برکت والا مہینہ۔ طائف میں پتھر کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پناہ لی؟ عتبہ کے باغ میں۔ سب سے پہلے آسمان سے کون سی دھات نازل ہوئی؟ لوہا۔
रोज़ा फ़र्ज़ होने की कितनी शराइत हैं? 4 शराइत हैं। कौम समूद का ज़िक्र कुरान की कितनी सूरतों में आया है? 9 सूरतों में। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र कुरान में किस सूरत में आया है? सूरह अल-अहज़ाब में। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कबीले का क्या नाम था? कबीला आद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे का क्या नाम रखा? काबील रखा। वो कौन सी नमाज है जिसके पाबंदी से रिज्क में बरकत होती है? नमाज ज़ोहर। किस नबी को आग में डाले जाने पर फरिश्ते ने लिबास पहनाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वो सहाबी जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा तीनों में अजान दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो पत्थर जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है उसे क्या कहते हैं? मुकाम इब्राहीम। किस जानवर का गोश्त खाने से दिमाग तेज होता है? मछली का। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात में कौन सी सूरह नाजिल हुई? सूरह अल नूर। फरिश्ते किस आसमान पर रहते हैं? 7वें आसमान पर। अल्लाह ताला ने किस मुसलमान को नमाज पढ़ने से मना फरमाया? शराबी को। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से क्यों निकाला? क्योंकि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई थी? नमाज। सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से बुलाएं दूर होती है। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वो मसला ज़रूर हल होगा। अब असल मसला ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि गोश्त का सदका देना ज़्यादा बेहतर है। कुछ के मुताबिक दाल, कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि कोई भी चीज़ सदके की सूरत में दी जा सकती है, लेकिन बाज़ लोग बाज़िद होते हैं कि हमने बस गोश्त ही देना है। अगर हमने गोश्त से सदका ना दिया तो हमारा सदका तो होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दवाओं की ज़रूरत है तो उसे दवाएं खरीद दें, किसी को खाने की ज़रूरत है तो उसे खाना खिला दें, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो उसे कपड़े खरीद दें। अलगर्ज जिसको जो खाने चाहिए, खाने की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा कर देना अफ़ज़ल सदका है। ख्वाब में क्या चीज़ देखना मौत के करीब आने की निशानी है? मरने से पहला ऐसा कोई भी ख्वाब नहीं आता कि जिससे अंदाज़ा हो सके कि मौत करीब आ गई है। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान को ज़्यादा पसीना आना किस बीमारी की इलामत है? अगरचे पसीना आना एक कुदरती अमल है जो जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है, ताहम दीगर अफराद के मुकाबले में आपके जिस्म पर ज़्यादा पानी बह रहा हो तो ये काफ़ी बुरा लगता है। मगर ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ अफराद को बहुत ज़्यादा पसीना आता है? इसकी वजह मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूं है। कौन सी 3 चीज़ें दिल की आँख को अंधा कर देती हैं? सूफियाए कराम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें दिल की आँख को अंधा कर देती हैं। नंबर 1, अज़ा को गुनाहों में मशगूल रखना। नंबर 2, रियाकारी से इबादत करना। नंबर 3, खालक को छोड़कर खल्क़े मखलूक से उम्मीद रखना। बेहतरीन शफ़ा का ज़रिया कौन सा है?
قرآن مجید ہے۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح رہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے۔ لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار و وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جسم پر گندگی اور ناپاکی کی۔